الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. محترم بھائیو، گزشتہ خطبے میں وراثت کے حوالے سے چند باتیں ہم نے بیان کی تھیں کہ ہمارے دین کے اندر جیسے انسان کی ساری زندگی کے لیے ہر وقت اور ہر موڑ کے لیے پوری رہنمائی ملتی ہے، ایسے ہی انسان کی وفات ہو جائے تو موت واقع ہونے سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر آگے اگلے جہاں تک ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک اہم بات جو انسانوں کے لیے ضروری ہے ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ وراثت مال اور ترکہ چھوڑ جاتا ہے، اسلام کے ہاں اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دولت کی مکمل تفصیل کو قرآن مجید کی آیات کے اندر بیان کر دیا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایات واضح فرما دی۔ گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے اس بارے میں چند باتیں کی تھیں
میرے بھائیوں، اس بارے میں ایک ضروری بات جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم اور ترکے اور جائیداد کے حصے بنانے میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین اور اس کا قانون ہے۔ جیسے ہم ظہر کا وقت مقرر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، عصر کا وقت ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، ایسے ہی وراثت کے جو حصے اللہ نے بنا دیے ہیں ہم ان میں دخل اندازی کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ جو اللہ نے بتا دیا اور فرما دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے ساتھ اس میں تصرف اور رد و بدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اسلام کے اندر اللہ یہ قانون نہ بناتا کہ کس کو کیا حصہ ملنا ہے تو دولت کی ہرس اور پیسے کی ہوس دیکھیے کیسے سگے بھائیوں کو لڑا دیتی کہ مال کی محبت میں وہ جانی دشمن بن جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر وراثت کی بات کی ہے، تو ہر دفعہ آخر میں فرمایا اللہ علم والا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کیا دینا ٹھیک ہے اور کس کو کتنا دینا چاہیے کہ اسے زندگی کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ بندے کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے سارے دین کی طرح وراثت کی تقسیم عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی اللہ کا وصف ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وراثت کے بارے میں یہ قانون یاد رکھیے کہ اللہ عدل کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں نا کہ برابری ہونی چاہیے، برابری انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہر انسان نہ ایک طبیعت کا ہوتا ہے، نہ اس کا رتبہ ایک ہوتا ہے، نہ اس کا مزاج اور ذمہ داریاں ایک ہوتی ہیں۔ اس لیے انسانوں میں جو برابری کا نعرہ لگائے گا وہ دنیا کے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، عدل ہے، انصاف ہے، یہ اللہ کے ہر قانون میں اور وراثت میں پوری طرح سے ہمیں نظر آتا ہے۔ آگے جا کر میں آپ کو چند عجیب و غریب باتیں بتاؤں گا جن سے اکثر لوگ جاہل اور اسلام کے نظام وراثت پر اعتراض کرتے ہیں، کہ جب آپ کے سامنے وہ چیزیں واضح ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کس قدر دین سے جاہل ہوتی ہے، لیکن اعتراض اسلام پر ایسے کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑے دانا اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 4 پارے میں سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم کو جو ان الفاظ سے بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ اللہ خود تم کو حکم دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو وراثت میں حصے اور جائیداد کس طرح سے تقسیم کرنی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہی بات کہ اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو پہلا مرحلہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر عزیز و اقارب نہیں کرتے تو اس کی اپنی جائیداد سے پہلے پیسے کفن اور دفن کے انتظام کے نکالے جائیں گے اور وہ اس پر خرچ کیے جائیں گے۔ جب بندہ دفن ہو جائے دوسرے مرحلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے پر قرض کتنا ہے۔ جائیداد کی تقسیم سے پہلے قرض کا معاملہ نپٹایا جائے گا، جنازے پر اعلان کر کے پوچھا جائے یا ویسے معلوم ہو کہ اس نے کس کا کتنا قرض دینا ہے تو سب سے پہلے اس کے قرض کے معاملات کو نپٹایا جائے گا۔ انسانوں کا قرض بھی دینا ہے اور اللہ کا قرض بھی دینا ہے۔ اللہ کا قرض میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ اگر کوئی شخص دولت مند ہے اور دنیا سے چلا گیا، حج نہیں کر سکا، تو اس کی وراثت سے پیسے نکالے جائیں گے. اس کی اولاد میں سے اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے دوبارہ حج کریں گے، یا کسی دوسرے مسلمان کو پیسے دے کر حج کے لیے بھیجا جائے گا کہ حج کرو اور اس کے ذمے جو اللہ کا قرض تھا وہ تم نے ادا کرنا. یہ تفصیل ہم نے گزشتہ خطبے میں بیان کی. تیسرا مرحلہ کفن دفن اور قرض کے بعد کیا ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو تیسرے مرحلے میں جائیداد کی تقسیم سے پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور وصیت کے احکام دیکھیے کہ ہم لوگ چونکہ لا علم ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وصیت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اب ذرا سنیے کہ اسلام نے اس وصیت کے مسئلے کو کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، ایک بندہ وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے فلاں غریب آدمی کو 1,00,000 روپیہ دے دیں، لیکن اگر اس پر قرض اتنا ہے کہ قرض میں ساری جائیداد ختم ہو جاتی ہے تو پھر وصیت پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلا ذمہ قرض ادا کرنا ہے، وصیت کی باری بعد میں آتی. دوسرا مسئلہ کہ وصیت کی اہمیت دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، کہ جس مسلمان انسان کے پاس کوئی ایسی دولت چیز موجود ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بعد تم نے اس کا کیا کرنا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ 2 راتیں بھی وہ ایسی نہ گزارے مگر وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. دیکھیے وصیت نہ کرنے سے باپ میں اولاد رشتہ دار جھگڑتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں اپنے اندازوں سے تقسیمات کرتے ہیں. مثلا قرض لین دین ہے، لکھ کر رکھے کہ لینا کتنا ہے دینا کتنا ہے، لکھ کر رکھے کہ میری جائیداد میں اللہ کی شریعت کے مطابق تم نے تقسیم کرنی، لکھ کر رکھے کہ میری وفات کے موقع پر تم نے خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنا. تو کوئی چیز وصیت کے قابل ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 راتیں بھی تم نے گھر میں سونا نہیں مگر اس کے پہلے تمہارے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ ہم سب کے متعلق ہے کہ اگر واقعتاً ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے تو وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھو، اپنے وکیل کے پاس جمع کرواؤ تاکہ وفات کے بعد اولاد لڑائی جھگڑے یا حلال حرام کے معاملے میں غلطی کرنے سے محفوظ رہے. اب تیسرے نمبر پر دیکھیے کہ وصیت کے بارے میں اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ جس اولاد یا وارث کا شریعت نے حصہ بنا دیا ہے اس کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مثلا ہمیں قرآن نے بتایا بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی ماں باپ ان کو کتنا حصہ ملے گا. یہ جتنے وارث ہیں جن کے حصے اللہ نے بتا دیے ہیں ان میں سے کسی کے حق میں بندے کے لیے جائز نہیں کہ وصیت کر کے جائے کہ اس کو اتنا اور دے دو یا اس کو اتنا دینا اس کو اتنا دینا. یہ وصیت جائز نہیں ہے. وصیت کس کے حق میں کرنی ہے؟ جس کا جائیداد میں حصہ نہیں بنتا ہے اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. مثلا فلاں منہ بولا بیٹا ہے اس کو تھوڑا سا دے دینا، میرا پوتا ہے یتیم اس کا حصہ نہیں بنتا اس کو اتنا دے دینا، اللہ کی راہ میں اتنا میرے مال سے دے دینا. تو اس طرح کی وصیتیں جائز ہیں. جس کا حصہ طے ہے
اللہ نے بتا دیا ہے، اس وارث کے حق میں وصیت کرنا حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اگر باپ کر بھی جائے تو اس وصیت کو پورا کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ چوتھے نمبر پر وصیت کے بارے میں، اگر مرنے والا اپنی وصیت میں یہ لکھ جائے کہ میرے بڑے بیٹے کو اتنا زیادہ دے دینا، یا اپنی زندگی میں کسی بیٹے کے نام جائیداد زیادہ لگا جائے دوسروں کی نسبت، تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ ایسی وصیت کو نہ پورا کرنا جائز ہے، نہ وہ چیز بیٹے کے لیے لینا جائز ہے، اور نہ اس وصیت پر گواہ بننا بھی جائز ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو کچھ زندگی میں دے جاؤ۔ ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، میرا جو فلاں غلام ہے میں اس بیٹے کے نام کرتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں، کوئی گواہ بناؤ تاکہ کام پکا ہو جائے، تمہاری وفات کے بعد جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد، وہ بھی صحابی تھے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں تاکہ میری وفات کے بعد کوئی اس سے چھین نہ لے۔ اب سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا کیا تم نے سارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اتنا اتنا حصہ اور ایک ایک غلام دیا ہے جو اس کو بھی دے رہے ہو؟ کہتے نہیں، میں نے باقیوں کو تو کچھ نہیں دیا۔ فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، تو میں کسی ظلم پر گواہ کیسے بن سکتا؟ پھر آپ نے اس سے سوال کیا تمہاری خواہش نہیں ہے کہ تمہاری ساری اولاد تم سے محبت کرے اور اچھا سلوک کرے؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں؟ فرمایا اگر اولاد سے تم چاہتے ہو کہ سارے تمہاری عزت اور خدمت کریں تو پھر خود بھی کیا کرو، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل اور انصاف سے کام کرو۔ فرمایا یہ حرام اور ناجائز ہے اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد وصیت میں کسی بھی ایک شخص کو باقیوں سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر دیتا ہے تو گناہ ہے، اور لینے والا بھی چاہے اس کے نام قانونی طور پر رجسٹری ہو جائے اس کا مالک نہیں بنتا ہے، اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت میں جانبداری، نا انصافی یا غلط کام کر جائے تو اس کو نافذ نہیں کرنا، اس کی وفات کے بعد اس کو ختم کرنا، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ممکن ہے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں کہ بڑا بیٹا ہے، باپ نے زیادہ دے دیا، وہ خوش ہے مجھے زیادہ مل گیا، وہ حرام اور جہنم کی آگ کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اگر باپ کا سگا ہے تو اس کو باپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہیے کہ باپ ظلم کر کے خود کو بھی جہنم کا لقمہ بنا گیا۔ تو اس لیے برابری ضروری ہے۔ ایسے ہی دیکھیے اگر کوئی شخص کسی بیٹے سے ناراض ہے اور لکھ جاتا ہے کہ اس کو میں اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، میری جائیداد سے اس کو حصہ نہ دیا جائے، اگر باپ بھی مسلمان ہے بیٹا بھی مسلمان ہے تو کسی صورت میں اولاد کو عاق کرنا یا جائیداد سے محروم کرنا یہ جائز ہی نہیں ہوتا، چاہے اولاد نافرمان ہو، چاہے اولاد گناہگار ہو، چاہے اولاد نشئی ہو۔ نشے کا گناہ الگ ہے، لیکن باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بچے کو، کسی بیٹے کو، اولاد میں سے کسی ایک کو اپنی جائیداد سے عاق کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو میں نے پہلے بتائی اس کو یاد کیجئے کہ وراثت میں جو وارث ہیں انسانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے اختیار لے لیا ہے۔
یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جو اس نے دے دیا وہ ہر ایک کو ملے گا. کوئی انسان کسی شے میں تصرف اور رد و بدل نہیں کر سکتا. ایسے ہی دیکھیے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ وصیت کرنا جائز ہے ایسے شخص کے حق میں جو وارث نہیں بنتا، تو شریعت نے حد بتائی ہے کہ وصیت کتنی کرنی ہے. یہ نہیں کہ بندہ ساری جائیداد کسی کو دے سکتا ہے. ایک محدود مقدار رکھی ہے، اتنی وصیت کرو گے، باقی مال جائیداد کا وارثوں کو ملے گا. تم خود ہی سارا ختم کر کے نہیں جا سکتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیمار ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے آئے. حضرت سعد نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں بیماری کتنی سخت ہے، مجھے لگتا ہے بچوں گا نہیں، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا نہیں، سارا نہیں دے سکتے. عرض کی 2/3 مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی جائز نہیں. کہنے لگے میری وارث صرف ایک بیٹی بنتی ہے، اولاد اور ہے ہی نہیں، تو کیا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا آدھا بھی نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے کہا 1/3. فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، اگرچہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. تو شریعت نے یہ حد بندی کر دی ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد اور مال میں وفات سے پہلے وصیت کرنا چاہے کہ اللہ کے راستے میں دے دو یا فلاں بندے کو دے دو جو وارث نہیں بنتا، تو صرف 1/3 یا اس سے کم دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ دیکھو اپنے پیچھے رہنے والوں کو تم غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر بنا کر جاؤ، وہ لوگوں سے بھیک مانگتے. فرمایا تمہارے پیچھے والے تمہاری کمائی سے جو کھانا بھی کھائیں گے اللہ تمہیں اس کا ثواب دیتا جائے گا. تاکہ فرمایا تمہاری بیوی تمہاری کمائی سے جو لقمہ کھاتی ہے اللہ اس کا اجر اور ثواب بھی تمہارے کھاتے میں لکھتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ شریعت نے بے لگام چھوڑ دیا. شریعت نے دیکھیے کیسے عدل اور انصاف کے ساتھ ہر مرحلے پر انسانوں کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ کوئی شخص بھی نہ ظلم کر سکتا ہے نہ ظلم کا شکار ہو سکتا ہے. آخری بات، اگر کوئی شخص وصیت کے اندر ایسی بات لکھ جائے یا کہہ جائے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو تو اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے. مثلا کوئی بندہ لکھ جائے کہ میری وفات کے بعد ہر سال تم نے میرا عرس اور برسی کروانی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے کہ اس کا عرس اور برسی کروایا کرے. ایسے ہی اگر وہ حکم دے جائے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو تم نے پکا کرنا ہے، تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کا ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ مکہ کے ارد گرد سارے قبرستان دیکھو، جو قبر تمہیں باقی قبروں سے اونچی نظر آتی ہے اس کو باقی قبروں کے گرا کر برابر کر. اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبر پر کوئی بلڈنگ عمارت یا چھت ڈالنے سے اور قبر کو پکا بنانے سے منع کیا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کے الفاظ ہیں فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اگر وصیت وہ کسی گناہ یا غلط بات کر جائے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا. ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہو، نہیں لگے کہ یہ برسی، یہ عرس، یہ میلہ، یہ قبر کو پکا کرنا، یہ سال کا ختم دلوانا، یہ گناہ کیسے ہیں؟ گناہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں سے تو نام لے کر منع فرمایا.
فرمایا میری قبر کو تم نے میلہ گاہ نہیں بنانا، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری قبر پر تم نے میلہ نہیں لگانا ہے۔ اور حدیث جو حضرت علی کی ہے، فرمایا قبر اونچی ہو تو گرا کر اس کو برابر کر دو، پکی قبریں بنانے سے منع کیا۔ اور فرمایا اللہ ایسے بندوں پر لعنت فرمائے جو اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو ایسے بناتے ہیں کہ ان پر مسجدیں بنا لیتے ہیں یا وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر زندگی میں آپ نے دین کا کوئی مسئلہ خود پہلی بار سنا ہے تو یہ سنانے والے کا قصور نہیں ہوتا ہے، نہ اس میں قرآن یا حدیث کا کوئی قصور ہوتا ہے، بلکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ اور رسول نے اس کام سے منع کیا ہے اور اس کام سے روکا ہے، بندہ دل میں عزم کر لے کہ میں نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خدا میرا ایک ہے، رسول میرا ایک ہے، میں نے ان سے وفاداری کا حلف لیا ہے، ساری زندگی آج کے بعد اللہ رسول کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ یہ بندے کا رویہ ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔